بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک وقت اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھے کہ میری بخشش کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب یعنی کسی بزرگ درویش کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں ایسا بدبخت ہوں جس نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، یعنی وہ بخشا جا سکتا ہے؟ اس راہب بزرگ نے کہا بالکل نہیں۔ تو 99 آدمیوں کے اس قاتل نے اس بزرگ راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بہت بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا۔ وہ ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا میں نے 100 خون کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، یعنی وہ بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ایسے کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، اور کون ہے جو اس کی اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی توبہ قبول ہونے سے روک دے۔ اور پھر انہوں نے کہا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار کچھ بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں جا پڑ اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا، اس بستی پر خدا کی رحمت برستی ہے، اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی میں نہ آنا، وہ بڑی بستی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ اس دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کو موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں نزاع ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدقے دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 خون کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کے حکم کو مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد اور خدا کے عذاب والی وہ بستی جس سے وہ چلا تھا، اور اللہ کی عبادت گزار بندوں والی وہ قابل رحمت بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی سے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ یہ حدیث دراصل صرف ایک جزوی واقعے کا بیان نہیں ہے، بلکہ اس زاویے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت رحمت کی وسعت اور اس کے کمال کو بیان فرمایا ہے، اور اس کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار اور پاپی بھی اگر سچے دل سے اللہ کے حضور میں توبہ اور آئندہ کے لیے فرما برداری والی زندگی اختیار کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ بھی بخش دیا جائے گا، اور ارحم الراحمین کی رحمت بڑھ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اگرچہ اس توبہ و انابت کے بعد وہ فوراً ہی اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور اسے کوئی نیک عمل کرنے کا موقع بھی نہ ملے، اور اس کا اعمال نامہ اعمال صالحہ سے بالکل خالی ہو۔ اس حدیث کے مضمون پر ایک علمی اور اصولی اشکال بھی کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ناحق قتل ان گناہوں میں سے ہے جن کا تعلق صرف اللہ سے ہی نہیں بلکہ حقوق العباد سے بھی ہے۔ جس مجرم اور قاتل نے کسی بندے کو ناحق قتل کیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کے علاوہ اس بندے پر اور اس کے بیوی بچوں پر بھی ظلم کیا، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ اس طرح کے مظالم صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے
بلکہ ان کے لیے مظلوم بندوں سے معاملہ صاف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شارحین حدیث نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بے شک اصول اور قوانین یہی ہیں، لیکن مظلوموں کی حق کی ادائیگی اور ان سے معاملہ صاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان پر ظلم کرنے والے اور پھر اس ظلم سے سچی اور گہری توبہ کرنے والے بندے کی طرف سے ان کے مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے دے کر راضی کر دے۔ اس حدیث میں 100 خون کرنے والے جس تائب بندے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یہی کرے گا اور اس کی طرف سے اس کے مقتولوں اور سب مظلوموں کو اپنے خزانہ رحمت سے اتنا دے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور یہ 100 خون کرنے والا تائب بندہ اللہ کی رحمت سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ایسی خوبصورت اور پیاری باتیں سیکھنے کے لیے نیز مزید علم دین اور قرآن اور حدیث کی تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے۔